سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب مل کر ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کوئی زبان دیکھنے سننے والی خاموش نہ رہے، سب نے میرے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جانا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی تو کیا ہی برکتیں ہیں۔ خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کتنا خوبصورت یہ تحفہ ہے، اللہ یہ انعام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر پروگرام حاضر جواب لیے حاضر ہیں۔ آپ کے اس پروگرام کو پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے اس پروگرام کو پسند بھی کیا، ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتایا بھی کہ آپ کو اس پروگرام میں کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ کریم ہمیں اس پروگرام کی مزید برکت نصیب فرمائے۔ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل 6 مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہیں۔ ان کے درمیان آج مقابلہ ہوگا۔ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسی تیاری کر کر آئے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے، کس شعبے میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ بھی بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیسی تیاری کر کر آئے ہیں۔ سگیتار عبد الرحمن اتاری اور باب المدینہ سے الحمدللہ میرا جو ہے تعلق ہے، یہیں رہتا ہوں الحمدللہ، اور گارڈن ایسٹ میں علاقائی سطح پر میری جو ہے ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ جو ہے کافی جو ہے تیاری کی ہے۔ اللہ مزید جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ۔ محمد وقاص، اور پرائیویٹ جاب ہے اور فیڈرل بھی ایریا سے میرا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ، آپ اتاری بھی ہیں، اور میرے خیال ہے آپ کے نام کے آگے اتاری لکھا ہوا بھی ہے۔ الحمدللہ۔ ہماری نسبت ہمیں ضرور بتانی چاہیے اور بڑھ چڑھ کر بتانی چاہیے۔ نسبت ہے کیا خوب ہماری، اتاری اتاری ہیں، اتاری۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر شہزاد اتاری ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ میں تخصص فی الفقہ سال اول کا طالب علم ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ نے تخصص فی الفقہ کا امتحان دیا تو 100 آؤٹ آف 100 آپ کے مارکس آئے۔ کیا وجہ ہے آپ کے اتنے زیادہ مارکس لینے کی؟ الحمدللہ، حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور نبی رحمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے اور مرشد کریم کی رہنمائی سے شروع ہی سے مطالعہ سے لگن بھی ہے اور کتب کے مطالعہ کا شغف بھی ہے۔ الحمدللہ اس وقت تک 600 کتب کا مطالعہ کر چکا ہوں، اور جن کی مجلدات اور والیومز جو جلدیں ہیں تقریباً 800 سے زائد بنتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو مزید علم دین سے محبت بھی عطا فرمائے، اور جو علم آپ نے حاصل کیا اس کی برکتیں دنیا بھر میں پھیلانے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ عمر شہزاد بھائی، یہ بتائیے اتنی ساری کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا، کس طریقے سے یاد کر لیتے ہیں؟ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں سیکھنے کی چیز مل جائے گی۔ اصل میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں امت کی رہنمائی کرنی ہے اور لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالنا ہے، اور جو مرشد نے مقصد عطا فرمایا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اصلاح جب ہی ہوگی جب علم ہوگا، اگر خود ہی علم نہ ہو تو انسان دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ جب یہ ذہن ہوتا ہے تو انسان پھر یاد بھی کرتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے۔ جب منزل کا تعین ہو تو پھر وہاں تک پہنچنے کی
लगन सच्ची बन जाती है, और जब मंजिल ही पता ना हो कि पहुंचना कहाँ है तो फिर इंसान अक्सर व बेशतर रास्ता भूल जाया करता है। तो हमें हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बड़ा ही खूबसूरत मकसद अता फरमाया है। सब मिलकर साथ दोहराएंगे, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए। हमारे दिल की जानिब जो कंटेस्टेंट्स बैठे हैं उनका भी तारुफ लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अत्तारी है और इस वक्त जामियातुल मदीना में तदरीस की खिदमत सरअंजाम मौका मिल रहा है माशाअल्लाह। और साथ ही साथ शोबा मजलिस आइम्मा मसाजिद इसमें इमामत की जिम्मेदारी है। माशाअल्लाह। किस दर्जे को पढ़ा रहे हैं? इस वक्त दर्जा ऊला ता राबिया तक पीरियड का सिलसिला है। जब पहले दर्जे से लेकर चौथे दर्जे तक के तलबा को तदरीस कर रहे हैं, यूँ कहा जाए कि आज हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो इल्म दीन के साथ ख़ास शगफ रखती हैं। अल्लाह इनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी किसी को सलाम करें तो सामने वाले को जवाब देने का मौका हमें ज़रूर देना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद उवैस अत्तारी है और बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जूलर्स का मेरा कारोबार है और मार्केट सतह पर मजलिस राब्ता बराए ताजरान पे मेरी ज़िम्मेदारी है। ठीक है जनाब, बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम के आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम मोहम्मद अली अत्तारी है और मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और बाई प्रोफेशन में वाटर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट हूँ। और तंजीमी तौर पे अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो हमारी एक मजलिस है आर ओ प्लांट मजलिस। अल्हम्दुलिल्लाह रुकनिशुरा अब्दुल हबीब भाई के करम से जो है वो तमाम जामियात जो भी हैं हमारी, चाहे वो लिलबनात की हो या लिलबनीन की, वहाँ पर आपका विजन ये है कि वहाँ फूड भी और वाटर भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का प्रोवाइड करें, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का हो। अल्लाह हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। पहला हमारा सेगमेंट होगा जवाब देना जरूरी है, दूसरा सेगमेंट है बोलबाले मेरी सरकारों के, तीसरा सेगमेंट होगा जानते हैं कुरान से, चौथा सेगमेंट है तरक्की का जीना और आखिरी सेगमेंट होगा आर या पार। तो जनाब देखते हैं कि आर या पार में आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद होंगे, क्योंकि हम अपने मुकाबले का आगाज करने जा रहे हैं। पहला हमारा जो राउंड है उसका नाम है जवाब देना जरूरी है। हमारा ये नाम इसलिए है कि आपने पहले ही राउंड में भरपूर जवाबात देने हैं। अगर आप जवाब देने में चूक गए तो फिर हमारे प्रोग्राम के अगले मुकाबले के राउंड में आप हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। लिहाजा आपने जवाब देने हैं और भरपूर देने हैं, क्योंकि जवाब देना जरूरी है। जी जनाब, इस राउंड में होगा क्या पहले आपको बताता चलूं। आपके सामने बारी बारी बाउल दिया जाएगा और उस बाउल के अंदर 12 पर्चियां डली हुई हैं, जिसके अंदर काउंटिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 12 तक। आपने एक पर्ची निकालनी है और हमें नंबर दिखाना है कि आपको क्या नंबर निकला है। फिर उस नंबर का सवाल मेरे पास मौजूद है, जो सवाल मैं करूंगा, मगर वो सवाल आपसे नहीं होगा बल्कि उससे होगा जिसका आप नाम लेंगे। ठीक है जनाब? सही जवाब देने की सूरत में आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और अगर आपने गलती की तो -10 स्कोर आपका कर दिया जाएगा। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि जवाब आप सही दें। शुरू करें? अब्दुल रहमान भाई रेडी हैं? चलें तो बिस्मिल्लाह करके निकालिए पर्ची। जी जनाब, पहली पर्ची निकाली है अब्दुल रहमान भाई ने। देखना यह है कि नंबर क्या है और सवाल किसकी तरफ थ्रो करेंगे। वाह जनाब, पहले ही पर्ची निकाली है और नंबर निकला है 12। बताइए 12 नंबर पर जो मेरे पास सवाल मौजूद है उसका जवाब किन से लेना चाहेंगे? मैं इस 12 नंबर के सवाल का जवाब उवैस भाई से लेना चाहूँगा। उवैस भाई से लेना चाहेंगे? चलें जनाब, उवैस भाई आपके लिए सवाल है मेरे पास। बंदे को नेमत और तकलीफ दोनों के वक्त अल्लाह की हम्द क्यों करनी चाहिए? नेमत के वक्त इसलिए कि अल्लाह के फ़ज़ल का शुक्रिया, और तकलीफ़ के वक्त इसलिए कि जो तकलीफ़ हम तक पहुंची वो हमारे गुनाह की वजह से है, और अल्लाह की हम्द गुनाह का कफ़ारा है। तो जब गुनाह मिट जाएंगे तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी। जी जनाब, तो जब नेमत मिले तब भी रब का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर तकलीफ भी हो तो भी रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि तकलीफ जो भी होती है वो गुनाहों की वजह से होती है और रब की हम्द करने से
गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, बारी है वकास भाई की, और वकास भाई देखते हैं किस नंबर की पर्ची निकालते हैं और सवाल किस तरफ लेके जाते हैं। जी जनाब, 8 नंबर 8 नंबर की पर्ची निकाली है। वकास भाई बताइए 8 नंबर का सवाल किनसे करें? मोहम्मद आमिर भाई। मोहम्मद आमिर भाई। आमिर भाई से। चले जनाब, आमिर भाई आपसे सवाल है, सुस्ती और तंग दिली की नहूसत क्या है? जी, सुस्ती अगर करोगे तो हक पर कायम नहीं रह पाओगे, और अगर तंग दिली करोगे तो हक पर कायम ना रह पाओगे। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन अली बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की, फरमाया ए बेटे, सुस्ती और तंग दिली से बचना, क्योंकि ये हर बुराई की चाबी है। अगर सुस्ती का शिकार होगे तो किसी भी चीज का हक अदा नहीं कर पाओगे, और अगर तंग दिली का शिकार हुए तो हक पर सब्र नहीं कर सकोगे। मजलिस बताए कि आमिर भाई का जवाब दुरुस्त। चलें जनाब, मजलिस का फैसला यह है कि जवाब आपने चूंकि कंप्लीट नहीं दिया, लिहाजा रिपीट नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अभी इंशाल्लाह हम आपसे अगला सवाल भी करेंगे। चलें जी, बारी है हमारे उमर शहजाद भाई की। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। 10 नंबर की पर्ची निकाली है उमर भाई ने। जी बताइए 10 नंबर का सवाल किन से करेंगे? मोहम्मद अली भाई से करना चाहेंगे। मोहम्मद अली भाई। 10 नंबर पर मेरे पास जो सवाल है वो ये है, बताइए इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बंदे के ऐबदार होने की क्या वजह बयान फरमाई? इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बंदे के ऐबदार होने के लिए ये काफ़ी है कि वो दूसरों में वो चीज़ ढूंढे जो जिसे खुद देखने में वो अंधा हो, और आधा सवाल तो ये तैयार है। आगे किसी चीज का हुक्म भी दिया गया, और उस दूसरों को उस चीज़ से रोके जिससे वो खुद ना रुकता हो, जिससे वो। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आदमी के ऐबदार होने के लिए यही काफी है कि वो लोगों में उस ऐब को देखे जिसे खुद में देखने से अंधा हो, और लोगों को उस चीज का हुक्म दे जिसे खुद से दूर नहीं कर सकता, और अपने हम नशीनों को बिला वजह तकलीफ ना पहुंचाए। इन्होंने जवाब तो दुरुस्त दिया था मगर आधा दुरुस्त दिया है, पौना दुरुस्त दिया है। क्या कहेंगे मजलिस? जी जनाब, मजलिस का फैसला है, जवाब चूंकि आपने दुरुस्त दिया था और आधा पौना जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है, लिहाजा आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चलें जनाब, बारी है हमारे आमिर भाई की, और आमिर भाई से अब पर्ची निकलवाएंगे। देखते हैं आमिर भाई किस नंबर की पर्ची निकालते हैं और सवाल किस तरफ लेके जाते हैं। जी 7 नंबर की पर्ची निकाली है आमिर भाई ने। बताइए जनाब किसकी तरफ 7 नंबर का सवाल थ्रो करेंगे? मोहम्मद वकार भाई। मोहम्मद वकास अत्तारी भाई की तरफ। वकास भाई 7 नंबर पर मेरे पास जो सवाल है बड़ा ही कीमती सवाल है। यहाँ पर माशाल्लाह उलमा हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल भी इन्हीं से रिलेटेड है। बताइए एक आलिम की मौत शैतान को कितनी पसंद है? एक आलिम की मौत 70 आबिदों से ज़्यादा शैतान को पसंद है। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन अली बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं,
واللہ لموت عالم احب الی ابلیس من موت 70 عابدا، یعنی اللہ عز و جل کی قسم، ایک عالم کی موت شیطان لعین کو 70 عابدوں کی موت سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں علم عطا فرمائے اور عالموں میں شامل فرمائے۔ جواب وقاص بھائی کا درست مان لیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی جناب سبحان اللہ کی، ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ اب باری ہے اویس بھائی کی۔ اویس بھائی کی طرف ذرا باؤل بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اویس بھائی کس کی طرف سوال کو تھرو کریں گے۔ عاشقان مصطفیٰ کا 3 نمبر، جی جناب بتائیے 3 نمبر کا جواب کن سے لینا ہے؟ عمر شہزاد اتاری بھائی سے۔ عمر شہزاد اتاری بھائی، آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے اور ان کا لقب کیا ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمرو اور ایک روایت کے مطابق ابو عبداللہ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ جی جناب، آپ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نور والا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ شرف ملا، اگر آپ دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس کے نکاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئے ہوں۔ یہ شرف، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ اللہ کریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے، اللہ ہمیں ان کی سخاوت کا حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جی باری ہے ہمارے علی بھائی کی۔ مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب آئے اس میں جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب۔ 5 نمبر کی پرچی نکالی ہے، بتائیے علی بھائی کن سے جواب لیں گے 5 نمبر کا؟ عبد الرحمن بھائی۔ عبد الرحمن بھائی، 5 نمبر پر میرے پاس سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور ترجمہ قرآن کنز الایمان کی پہلی مرتبہ اشاعت کس نے کی؟ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کی اشاعت سب سے پہلے صدر الفاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جامعہ نعیمیہ میں پریس لگوایا، اور وہاں کے تمام کام کرنے والے خوش عقیدہ مسلمان تھے اور باوضو کام کیا کرتے تھے، اور ان کی نگرانی خود صدر الفاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کے اس ترجمہ قرآن کنز الایمان کو پرنٹ کروایا، اور اتنے شاندار طریقے سے پرنٹ کروایا کہ خود اپنے جامعہ نعیمیہ میں ذاتی پریس لگوایا، اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یہ انسٹرکشن تھی کہ باوضو کام کرنا ہے، اور آپ نے خود نگرانی میں، اپنی نگرانی میں اس کی اشاعت فرمائی۔ اللہ ان کی مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ جی جناب، ایک سوال یہاں پر ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ شہباز بھائی بھی موجود ہیں، عاطف بھائی بھی موجود ہیں۔ شہباز بھائی کچھ یہاں سے بھی سوال لیں، ہمارے حاضرین سے بھی اپنے قریب بلا لیجیے گا۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟
और कौन से हैं? चलें जनाब, बहुत आसान सवाल कर लिया है आप सबसे आखिर वाले हैं, आप आ जाएं। जी। आप आ जाएं। चलें जी, जब तक शहबाज भाई यहाँ बुला रहे हैं, कुछ हमारे नाजरीन को भी शामिल करें, एक कॉल दे दीजिएगा। तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, हाजिर जवाब प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है। इस प्रोग्राम की बरकत से बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात हासिल होती है। यूसुफ भाई से अर्ज़ है कि इस प्रोग्राम की कैसे तैयारी की जाती है, स्कोरिंग कैसे की जाती है, सवालात वगैरह कैसे तैयार होते हैं, इसके अगर आप BTS बिहाइंड द सीन भी मज़ीद चैनल पर दिखाएँ तो मदीना मदीना। जज़ाकल्लाहु खैरा। यानी जनाब, आपकी सजेशन उम्मीद है कि हमारी मजलिस ने नोट कर ली होगी और इंशाअल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो ज़रूर आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे। जी शहबाज भाई। जी, ये वज़ू के फ़राइज़ बताएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान इनको अल्लाह, क्या इंशाअल्लाह बात है अज़्ज़वजल जनाब। सहाबा किराम कहाँ सीखा आपने ये? क्या बात है जनाब। नाजरीन, ये देखिए, ये है बरकतें दावत इस्लामी के मदनी काफलों की, कि जहां पर जाकर हम गुस्ल के फ़राइज़ भी सीखते हैं, वुज़ू के फ़राइज़ भी सीखते हैं, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि बेसिक्स ऑफ इस्लाम सिखाए जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें हैं। आपने मुलाहिज़ा फरमाई, अल्लाह हमारे इस भाई को भी बरकतें नसीब फरमाए। क्या नाम बताया? खुर्रम अत्तारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें नसीब फरमाए। क्या तोहफा दे रहे हैं? इन इस्लामी को इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सहाबा किराम वाले मुरीदवान का इश्क रसूल और इतर शरीफ और मदीना पाक का इस्मत शुरमा। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अल्लाह आपको बरकतें नसीब फरमाए। प्रोग्राम को, मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं हमारे अब्दुल रहमान भाई की तरफ। एक एक और सवाल आप सबसे होगा, पर्ची निकालिए जनाब। फोर नंबर। जी अब्दुल रहमान भाई बताइए, किससे 4 नंबर का जवाब लेंगे? वकास भाई से। वकास भाई से लेंगे। अच्छा जी, बराबर में ही सवाल थ्रो कर दिया है। वकास भाई देख लें। जी जी। सवाल जो 4 नंबर पर मेरे पास है वो ये है, बताइए तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी मर्तबा जन्नत खरीदी? सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मरतबा जन्नत खरीदी। और तो वो 3 मकामात भी बताएं, जी कहाँ कहाँ खरीदी? टाइम खत्म हो गया है जनाब। मुसलमानों के तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मरतबा जन्नत खरीदी। और क्या खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। पहली बार हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों के लिए बीरे रूमा खरीदा और उसके बदले में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी। दूसरी बार जब मस्जिद नबवी की तौसी का मामला आया तो साथ वाली जगह खरीद कर नबी पाक मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जन्नत का सौदा किया। और तीसरी बार गज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों जब बेसरो सामानी का शिकार थे तो उस वक्त लश्करे इस्लाम के लिए सामाने ज़रूरियात खरीदी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तीसरी बार भी जन्नत का तोहफा लिया। अल्लाह सैयदना उस्मान गनी का फैज़ान नसीब फरमाए। मिलकर नारा लगाएंगे, फैज़ान उस्मान गनी जारी रहेगा। जनाब बारी है वकास भाई की। वकास भाई से गलती हो गई है, 10 नंबर इनके माइनस हो जाएंगे। देखते हैं इस बार वकास भाई किस नंबर की पर्ची निकालते हैं और किन की तरफ सवाल थ्रो करेंगे। जी 2 नंबर। मोहम्मद अली भाई।
محمد علی بھائی۔ 2 نمبر پر میرے پاس سوال ہے، صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 19 ذوالحجۃ الحرام سن 1367 ہجری میں ہوا۔ جی جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے علی بھائی نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے عمر شہزاد بھائی کی، اور عمر شہزاد بھائی نے اب پرچی نکالنی ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ سوال کا جواب کن سے لینا ہے۔ 11 نمبر، جی جناب بتائیے کن سے لیں گے؟ عامر بھائی سے۔ محمد عامر بھائی سے۔ عامر بھائی 11 نمبر پر میرے پاس سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کس چیز سے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ ایک مینڈھے سے کیا تھا۔ جی جناب، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، لجپال گھرانہ ہے، نبی کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ باری ہے عامر بھائی کی۔ عامر بھائی پرچی نکالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس بار سوال کس طرف جاتا ہے۔ جی 1 نمبر کا سوال کریں گے، بتائیے سوال کن سے کیا جائے گا؟ ہمارے عبد الرحمن بھائی۔ عبد الرحمن بھائی سے تو ہو چکا ہے نا؟ نہیں، ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، دوسری مرتبہ۔ چلیں جی، آپ بتائیے کہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پہلی کتاب کتنے برس کی عمر میں لکھی؟ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پہلی کتاب 20 سال کی عمر میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں لکھی، جس کا نام الکلمۃ العلمیہ علیہ الکلمۃ العلیہ علم المصطفیٰ۔ کمپلیٹ نام لے لیتا ہوں۔ اس کتاب کا نام تھا الکلمۃ العلیہ لإعلام علم المصطفیٰ۔ بڑی ہی شاندار کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے موضوع پر پہلی کتاب لکھی، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 20 سال تھی۔ اللہ کریم مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی مزار پر خوب برکتوں کا می برسائے، اور اللہ ان کی برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی منقبت کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم نعیم دین ہو، سالک فقیر دین ہے، حق تعالی نے تمہیں منعم کیا، اس کو گدا اللہ نصیب فرمائے۔ جواب آپ نے درست دے دیا ہے۔ جی جناب 9 نمبر، جی بتائیے کن سے جواب لینا ہے؟ عمر بھائی باقی نہیں رہیں گے نا، ایک اور بھی ہوں گے۔ یہ خود ہیں۔ جی آپ بھی باقی ہیں نا، آپ اپنے آپ سے بھی سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ لینا ہے؟ چلیں جی 9 نمبر پر جو میرے پاس سوال ہے اس کا جواب آپ نے ہی دینا ہے، اور سوال میرے پاس یہ ہے، بتائیے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے زیادہ مشکل کن 3 اعمالوں کو فرمایا؟ حضرت سیدنا حجاجر رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، امام محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا 3 کام سب سے زیادہ مشکل ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، نمبر 2 اپنے آپ سے انصاف کرنا، نمبر 3 حاجت مسلمان بھائی کے ساتھ مالی تعاون کرنا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 اعمال سب سے زیادہ مشکل ہیں۔ نمبر 1 ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا، نمبر 2 اپنے آپ سے انصاف کرنا، اور نمبر 3 حاجت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کتنی خوبصورت شخصیت تھے۔ آپ کربلا کے واقعے سے 3 سال پہلے 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ محترمہ ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ سیرت و صورت میں
اپنے آبا کی طرح تھے. اللہ ان کی بھی برکتیں نصیب فرمائے. جواب اویس بھائی نے درست دے دیا ہے. جی جناب, پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا اور سوال کے لیے پرچی نکالیں گے ہمارے علی بھائی. کس نمبر کا سوال ہوگا؟ اور یہ سوال ہوگا ہمارے عمر شہزاد بھائی. جی جناب, 6 نمبر. چلیں جی عمر شہزاد بھائی بتائیے, شہد کھایا آپ نے؟ جی بارہا کھانے کی سعادت ملی. اچھا, کیسا ہوتا ہے؟ بڑا لذیذ ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہوتا ہے. کیا بات ہے جناب. خصوصاً اگر سردی کے موسم میں بیان سے پہلے کھا لیا جائے تو شاید دوران بیان بھی بڑا لطف اور سرور ملتا ہے. اچھا, اس کا بیان میں سرور اور لطف ملتا رہے گا. لیکن ابھی آپ نے بتانا یہ ہے مجھے, سوال تو یہ میں نے ایسے ہی آپ سے پوچھ لیا تھا, لیکن جو سوال میرے پاس ہے وہ یہ ہے, بتائیے کہ 1 پاؤنڈ شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کو کتنے پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ کوشچن ہے. ناظرین ذرا غور سے سنیے گا. 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے مکھی کو تقریباً 50,000 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے اور 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے. جی ناظرین, جو بتایا گیا اتنا لذیذ اور بڑی آسانی سے حلق سے اتر جانے والا شہد, اس کو حاصل کرنے کے لیے مکھی کتنی تگ و دو کرتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق بتایا یہ گیا کہ شہد کی مکھی کو 1 پاؤنڈ شہد حاصل کرنے کے لیے تقریباً 50,000 میل کا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنے کے بعد 1 پاؤنڈ شہد حاصل ہوتا ہے. اللہ ہمیں شہد کی قدر بھی نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے, کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا, مگر یہاں پر ہمارا اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگلے راؤنڈ کے لیے ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے. اور اگر مقابلہ ٹائی ہو گیا تو پھر ہمیں کچھ اور مقابلہ کروانا ہوگا جن کے درمیان مقابلہ ٹائی ہوا ہے. سلسلہ حاضر جواب, سلسلہ حاضر جواب. جی جناب, یہاں پر عبد الرحمن بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. محمد وقاص بھائی نے 10 نمبروں کا اضافہ کیا تھا, مگر دوسری مرتبہ غلط جواب دے کر اپنا اسکور برابر کر دیا, یعنی مائنس کروا لیا. ابھی ان کے پاس کوئی اسکور موجود نہیں. عمر شہزاد بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. محمد عامر بھائی کے پاس بھی کوئی اسکور نہیں, اور ہمارے اویس بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس اور علی بھائی کے بھی ہیں 20 پوائنٹس. لہٰذا محمد وقاص بھائی اور محمد عامر بھائی کے درمیان مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے ایک کو مقابلے سے باہر کرنا ہے. لہٰذا آپ دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر مقابلہ ہوگا, اور اس بار آپ کے درمیان جو مقابلہ کروانا ہے, صحابہ کے نام باری باری بتائیں. جو جہاں پر رکے گا وہ مقابلے سے آؤٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پر وقاص بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. باری ہے وقاص بھائی کی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلسلہ حاضر جواب, عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کریں گے. مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر. بہت سارا علم دین سیکھا جاتا ہے, سکھایا بھی جاتا ہے, بچوں کو بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ناظرین, اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کا امتحان لیجئے گا, خود اپنا امتحان لیجئے گا کہ ہم اپنے اسلاف کی کتنی سیرت سے واقف ہیں اور کتنی چیزیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ اکبر. وقاص بھائی کا ٹائم ختم ہو گیا. اب اگر ہمارے عامر بھائی نے نام لے لیا تو عامر بھائی مقابلے کے لیے کنٹینیو ہو جائیں گے اور وقاص بھائی مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. مگر آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے یہ مقابلہ علم دین سیکھنے کے لیے کیا ہے, ایک دلچسپی قائم کرنے کے لیے کیا ہے. ہار اور جیت یہاں پر ہمارا مقصد نہیں ہوتی. جی عامر بھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے.
असगाब हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कुछ कॉल्स दे दें। मोहम्मद रफ़ाकत अली अत्तारी लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यूसुफ सलीम भाई, आपका प्रोग्राम हाज़िर जवाब बहुत ही बेमिसाल प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर ये जो क्विज़ प्रोग्राम है बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। माशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपका अंदाज़ भी बहुत प्यारा है, ज़हनी आजमाइश की याद ताज़ा हो जाती है। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि माशा अल्लाह निगरान शूरा भी आए, हाजी अब्दुल हबीब भाई भी आए। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि जान नशीन अमीर अहले सुन्नत साहबज़ादा अमीर अहले सुन्नत को आप कब बुला रहे हैं, उनको बुलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जो प्रोग्राम है बहुत मज़ीद बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। बरकतें हों, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हम सबको इल्म दीन की बरकतें नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल्स करने का भी, हौसला अफजाई करने का भी, और इतनी प्यारी सजेशन देने का भी। मैंने नीयत की भी है और मैंने इनवाइट किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द करम होगा, जानशीन अमीर अहले सुन्नत की भी जलवागिरी होगी हमारे इस प्रोग्राम में। आइए आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बोल बाले मेरी सरकारों के। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जनाब इस राउंड में आपसे पूछे जाएंगे अशआर, अंदाज मुख्तलिफ होंगे, दो दो सवालात होंगे। पहला सवाल का अंदाज होगा, पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, आपने दूसरा मिसरा कंप्लीट करना है और सही जवाब देने की सूरत में आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और फिर अगला क्या होगा अंदाज वो आपको बाद में बताता हूं। पहले आइए पहला शुरू करते हैं। अब्दुल रहमान भाई, आपके लिए जो मेरे पास शेर है जो आपने कंप्लीट करना है, उसका पहला मिसरा है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये। चले जनाब, बारी है उमर शहजाद भाई की। आपके लिए जो शेर है बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही आसान शेर है। वो शेर है, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारा रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारी है आमिर भाई की। आपके लिए शेर है, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ आह कह के बुलाते हैं वो हैं, आ आ कह के बुलाते ये हैं, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। शेर है, मौत अब तो गुम्बदे खजरा के साए में मिले, मौत अब तो गुम्बदे खजरा के साए में मिले,
سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ بڑا ہی آسان شعر ہے. سلسلہ جلدی کریں گے, 5 سیکنڈ رہ گئے. آقا جلد آقا مجھ کو مدینے بلائیں گے. اللہ اکبر, ٹائم ختم ہو گیا. یہاں سے جواب لیں گے, جلدی سے قریب آ جائیں. سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کب تک ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں؟ کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے؟ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. کیا تحفے میں دیتے ہیں؟ کرامت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت صحابہ, ضرور 100 پڑھیے سے گا زائد جناب. صحابہ کرام کی کرامات پر مشتمل گلدستہ یہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باری ہے ہمارے علی بھائی کی. آپ کے لیے شعر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے. انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. جواب درست دے دیا ہے. سلسلہ جی سبحان اللہ کی آواز زور سے آنی چاہیے جناب. ماشاءاللہ. ایک ایک شعر یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک ایک اور شعر پوچھا جائے گا, مگر اس بار انداز یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے مصرے میں سے 1 یا 2 الفاظ بتائے جائیں گے, پھر دوسرے مصرے میں سے الفاظ بتائے جائیں گے. آپ نے شعر کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. پہلا لفظ عبد الرحمن بھائی آپ کے لیے ہے نزع روح, اور دوسرا ہے یاد. بڑا ہی آسان ہے, ذرا سا غور کریں گے. نزع روح اور یاد. جی یہاں پر کوئی پہنچا ہے, آپ جلدی کریں گے, 5 سیکنڈ رہ گئے. اللہ اکبر, ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی پہنچ چکے ہیں. جی جناب. درست جواب دیں گے تو انشاءاللہ انہیں عطر شریف پیش کی جائے گی, اور ساتھ میں امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ, کیا بات ہے جو جناب. رسالہ ہے, یہ انشاءاللہ دیا جائے گا. جی جواب لیجئے. نزع روح میں آسانی سے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. نزع روح میں آسانی دیں, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. آپ نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. جی جناب, باری ہے عمر شہزاد بھائی کی. آپ کے لیے جو شعر میں الفاظ ہیں وہ پہلے مصرے میں یہ ہیں اس سے ہیں, اور دوسرے ہیں قیامت میں پریشانی. خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہیں ناراض, عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی. خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہیں ناراض, عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی. جواب درست دے دیا ہے. خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ناراض, عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی. جناب اللہ عداوت کرنے والوں سے محفوظ رکھے. باری ہے عامر بھائی کی. عامر بھائی آپ کے لیے اس بار جو الفاظ ہیں, پہلا مصرے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں خوش ہو, اور دوسرے مصرے میں جو الفاظ ہیں وہ ہے مجدہ. خوش ہو اور مجدہ. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. خوش ہوں خوش رہیں, خوش ہوں خوش رہیں, مزدہ رضا کا سناتے وہ ہیں. کمپلیٹ کریں پہلا مصرع. آپ نے شعر تو پہچان لیا ہے لیکن تھوڑا سا رہ گیا ہے. اس سے کہنا ہے اے رضا خوش ہو خوش رہیں, مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. رضا سے خوش ہو خوش رے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے, مجدہ رضا کا سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اویس بھائی کی آپ کے لیے جو الفاظ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا اور پلاتے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے اویس بھائی آپ کی. باری ہے علی بھائی کی. علی بھائی آپ کے لیے جو شعر جس میں الفاظ ہیں جلد وہ بلوائیں زخم جگر. کا سلسلہ حاضر جواب. دوبارہ رپیٹ کیجیے. جلد وہ بلوائیں اور زخم جگر. 12 سیکنڈ ہے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. پہلا مصرع بھی تو بتائیں کیسا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر زخم جگر دکھلائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد اس راؤنڈ میں کوئی ایلیمنیشن تو نہیں تھی مگر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ. کس نے اس راؤنڈ کے آخر میں کتنا اسکور بنایا ہے. چلیں جی اسکور بورڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مگر اپنے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک کال دے دیں. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. حاضر جواب پروگرام کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو مدنی چینل کو ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کتنا اسکور بنایا ہے. جی جناب عبد الرحمان بھائی کا ٹوٹل اسکور ہے اس راؤنڈ کے آخر میں 30 پوائنٹس. عمر شہزاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں 40 پوائنٹس کے ساتھ. عامر بھائی موجود ہیں 20 پوائنٹس کے ساتھ. اویس بھائی نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس اور محمد علی بھائی کا اسکور ہے 40 پوائنٹس. محمد عامر بھائی کو اگر مزید آگے اگلے راؤنڈ تک پہنچنا ہے تو زیادہ محنت کرنی ہوگی کیونکہ اس راؤنڈ کے آخر میں بھی ہم نے ایک ایلیمنیشن کرنی ہے. یاد رہے ایلیمنیشن اسی کی ہوگی جس کے نمبر کم ہوں گے. کوشش کریں صحیح جوابات دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر گین کر سکیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے جانتے ہیں قرآن سے. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. جی جناب اس راؤنڈ میں ہم آپ کو باری باری تصویر دکھائیں گے. اس تصویر کے اندر 12 تصویریں ہوں گی جن کو دیکھ کر آپ نے لبیک یا مدینہ کہنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو ہائی لائٹر ہوگا وہیں پر اسٹاپ کر دیا جائے گا. جس تصویر پر ہمارا ہائی لائٹر رکے گا اسی تصویر سے ریلیٹڈ آپ سے سوال ہوگا مگر سوال ہوگا قرآن سے. باری ہے عبد الرحمان بھائی دیکھیے اسکرین. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. آئے اس میں جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب. چلیں جناب ازدہا اللہ کریم ہمیں ازدہے سے محفوظ فرمائے. ازدہے کا ذکر قرآن پاک میں آیا. آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ کیا ہے جو قرآن میں بیان ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے لیے فرعون نے کچھ جادوگروں کو جمع کیا اور جو ہے کچھ انہوں نے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو ہے سانپ بن گئیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی جو ہے زمین پر رکھی تو وہ اژدہا بن گئی اور ان تمام جو ہے سانپوں کو نگل گئی. تو یہ منظر دیکھ کر جو ہے تمام جادوگر مسلمان ہو گئے. بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے ایمان افروز واقعہ ہے. قرآن پاک میں یہ واقعہ بڑے ہی شاندار انداز کے ساتھ موجود ہے. ناظرین خود بھی نیت کریں آپ بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی ضرور پڑھ کے سنائیں. اللہ کریم ہمیں خوب قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے زور سے سبحان اللہ. چلیں جی باری ہے عمر شہزاد بھائی کی. عمر شہزاد بھائی ذرا دیکھیے اسکرین پر اور آپ بھی لبیک کہیں گے ہم ہائی لائٹر کو اسٹاپ کروائیں گے. لبیک. بیری. جی جناب شہد تو آپ نے کھایا تھا بیری بھی کھائی ہے. جی بیری بھی کھائیے. یعنی جی تو بتائیے سدرۃ المنتہا کیا ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے.
سدرہ یہ بیری کا درخت ہے، اور سورہ نجم کے اندر حق تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا عند سدرۃ المنتہا، اور یہ بیری کا درخت جو ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور شاخیں 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جی جناب عمر شہزاد بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی جناب باری ہے عامر بھائی کی۔ عامر بھائی کو ویسے ہی اسکور کی ضرورت ہے۔ عامر بھائی دیکھیے اور آپ بھی لبیک کہہ کر اسٹاپ کروائیے ہائی لائٹر کو۔ لبیک۔ جی جناب سورج کا ذکر قرآن پاک میں جو موجود ہے، آپ بتائیے کیا سورج اور چاند بھی اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں؟ جی اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر زمین میں جو بھی چیز ہے، سورج، چاند، پہاڑ، ہر آدمی اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج، چاند، پہاڑ، درخت۔ قرآن پاک میں سورج اور چاند کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز الایمان، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی۔ جواب عامر بھائی کا درست ہے۔ انہیں جناب لگتا ہے تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے، ذکر اللہ کی نیت سے ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ۔ چلیں جناب باری ہے اویس بھائی کی۔ اویس بھائی ذرا دیکھیے اسکرین پر۔ لبیک۔ پھر سے سورج پر اسٹاپ ہوا ہے آپ کا ہائی لائٹر۔ آپ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خدائی کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے کیا دلیل پیش کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا سورج مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا۔ جی جناب بڑا ہی خوبصورت یہ مکالمہ ہے، اور قرآن نے بڑے ہی شاندار انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال۔ اور یہ سن کر نمرود جو تھا وہ خاموش ہو گیا، ظاہر ہے بے بس تھا، کچھ کر نہیں کر سکتا تھا۔ جواب اویس بھائی نے درست دے دیا ہے۔ یہ بھی بڑا ہی شاندار واقعہ ہے، ضرور اسے پڑھیے گا۔ اویس بھائی نے بھی 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے۔ باری ہے علی بھائی کی۔ علی بھائی کو بھی اسکرین دکھائیں گے، اور اسکرین پر تصویر دیکھ کر علی بھائی نے بھی لبیک کہنا ہے۔ لبیک۔ جی جناب رائی کے دانوں پر آپ نے اسٹاپ کروایا ہے اپنے ہائی لائٹر کو۔ آپ نے بتانا یہ ہے کیا رائی کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ جی رائی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور رائی کو عربی میں خردل کہتے ہیں۔ جی جناب رائے کو عربی میں خردل کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں رائے کا بھی ذکر موجود ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ اگلے راؤنڈ سے پہلے کون ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب ایک ایلیمنیشن ہونی ہے، جس کے نمبر کم ہوں گے وہ ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ عبد الرحمن بھائی کا اسکور ہے 40 پوائنٹس، عمر شہزاد بھائی کا اسکور ہے 50 پوائنٹس، محمد عامر بھائی نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس، اور اویس بھائی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس۔ علی بھائی کسی سے پیچھے نہیں، اپنا اسکور پہنچا چکے ہیں 50 پوائنٹس کی طرف۔ اور اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ عامر بھائی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، آپ نے عزت افزائی کی، ہمارے پروگرام میں آئے، یقیناً بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا اور بہت سارا ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا آج۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے ناظرین، آپ سے ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک سوال کیا تھا، وہ سوال کیا تھا، اور جن خوش نصیبوں نے ہمیں جوابات دیے، جن کے نام ہم تک پہنچے، اور ان کے درمیان قرآن اندازی کر کے جانتے ہیں کہ یہ ہمارا علم کا خزانہ تحفہ آج کس کی طرف جائے گا۔ گزشتہ سلسلے میں جو ہم نے سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعت کے اندر جو ہے وہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے؟ واہ، تو درست جواب ہے ایک رات میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: بنت شوکت اتاریہ راولپنڈی، شیخ اعظم اتاری کراچی، نیاز محمد کالا باغ، رجب رضا، محمد فیشان اتاری مامو کانجن، فیصل نوید، بنت مظہر اقبال اتاریہ موڑ کھنڈا، عمار رضا اتاری کمالیہ، مصطفیٰ اتاری لاہور، حسن اتاری فیصل آباد، ام معبد گجر خان، بنت کاشف ملتان شریف، محمد فیضان ترابی کراچی۔ اور آج جس خوش نصیب کو
یہ علم کا خزانہ تحفے میں جا رہا ہے، وہ ہیں بنت کاشف ملتان شریف. بنت کاشف ملتان شریف اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، انشاءاللہ یہ علم کا خزانہ ان تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. انشاءاللہ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، آپ تک یہ علم کا خزانہ پہنچایا جائے گا. آئیے ناظرین بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو، مزید آگے لے کے چلتے ہیں، اور اب ہمارے جو سیگمنٹ کی باری ہے اس کا نام ہے ترقی کا زینہ. سلسلہ حاضر جواب. اس راؤنڈ میں آپ سے باری باری سوالات ہوں گے. ہر سوال الگ نمبروں کا ہوگا، پہلا 10، دوسرا 20، 30، 40 اور 50. آپ 150 پوائنٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں اپنے اسکور میں. باری باری سب سے سوالات ہوں گے. سب سے پہلے باری ہے عبد الرحمن بھائی کی. جس نمبر کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے وہ نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے. پہلا سوال ہے 10 نمبروں کے لیے. بتائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، کنیت اور لقب کیا ہے؟ امام حسین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. جلدی کریں گے، 12 سیکنڈ رہ گئے. سوال دہرائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو میں نے بتا ہی دیا، کنیت اور لقب بتائیں. سلسلہ حاضر جواب. اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور نام نامی اسم گرامی حسین، اور آپ کا لقب سبت رسول اور ریحانت الرسول، یہ آپ کا لقب ہے. عبد الرحمن بھائی 10 نمبر حاصل نہیں کر سکے. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے. بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق بہترین قائد، بہترین دوست، بہترین ساتھی اور بہترین میراث کیا ہے؟ سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ تیاری کمزور لگتی ہے، جلدی کریں گے، ٹائم گزر رہا ہے. سلسلہ حاضر جواب. 2 ایلیمنیشن ہوگی. 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلے سے رخصت ہو جائیں گے اس راؤنڈ کے آخر میں. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں توفیق بہترین قائد ہے، حسن اخلاق بہترین دوست، عقل بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ شدید کوئی وحشت نہیں. اللہ کریم ہمیں اچھائیوں کی توفیق نصیب فرمائے. 20 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. اگلا سوال ہے 30 نمبروں کے لیے، اور اس بار سوال شعر کی صورت میں ہے. شعر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. شعر ہے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. سلسلہ حاضر جواب. ان کے لیے تو 5 سیکنڈ کا ہی لگائیں لگتا ہے ٹائم. بالکل تیاری نہیں کی. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں. اللہ اللہ، ٹائم ختم ہو گیا. جی اویس میں جواب دیں گے، دے دیں، نمبر نہیں ملیں گے. خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا یہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. جواب آپ نہیں دے پائے. 30 نمبر بھی آپ نہیں حاصل کر سکے. اگلا سوال ہے 40 نمبروں کے لیے. چلیں یہ بتا دیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ ٹھنڈا ملک کون سا ہے؟ مری. سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. اپنے ملک سے بھی باہر نکلیں تھوڑا. ویسے ہمارے ملک کا علاقہ مری سب سے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر کی بھی اگر بات کی جائے تو یہ بھی سب سے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے. نہیں جناب، وقت ختم ہو گیا. دنیا کا سب سے زیادہ ٹھنڈا ملک روس ہے، اور اس کا درجہ حرارت -67 ڈگری تک بھی گر جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی شدید ٹھنڈک ہوگی. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، جو کہ ہے 50 نمبروں کا. اور آپ یہ بتا دیں کہ محدثین کے شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو بتا ہی دیں. محدثین کے شیخین حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کے نہیں، محدثین کی بات کی ہے میں نے. محدث اعظم پاکستان. آج ویسے آپ نے ہمارے پروگرام کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ اس راؤنڈ کے اندر ایک بھی نمبر حاصل نہیں کیا. جی جناب، محدثین کے شیخین
حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہما کو کہا جاتا ہے۔ باری ہے ہمارے عمر شہزاد بھائی کی، پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے۔ بتائیے گھر میں اگر مکڑی کے جالے بنے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ گھروں سے مکڑی کے جالوں کو دور کرو کیونکہ یہ تنگ دستی اور محتاجی کا باعث ہے۔ جی جناب، بہت سارے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، فرش کو تو اچھی طریقے سے صاف کریں گے مگر دیواروں کے کناروں پر اور چھتوں پر مکڑیاں جالے بن دیا کرتی ہیں، اس سے محتاجی ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری اور محتاجی کا باعث بنتا ہے۔ جواب درست دیا ہے۔ اگلا سوال 20 نمبروں کے لیے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقوی، خاموشی، جہالت اور جھوٹ کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی سے بہتر کوئی ذات راہ نہیں اور خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور فرماتے ہیں کہ جہالت سے بدتر کوئی دشمن نہیں اور جھوٹ سے بری کوئی بیماری نہیں۔ جواب بالکل درست دیا ہے۔ اگلا سوال 30 نمبروں کے لیے۔ شعر کی صورت میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جواب درست دیا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ جی باری ہے عمر شہزاد بھائی سے اگلا سوال کرنے کی، اور اس بار سوال ہے 40 نمبروں کا۔ بتائیے ملیشیا کا دارالحکومت کیا ہے؟ ملیشیا کا دارالحکومت کون سا ہے، اس کا نام بتائیے۔ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ 10 سیکنڈ۔ عاشقان مصطفیٰ عمر شہزاد بھائی نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ آئس میں جو بھی ان کو بخش ٹائم ختم ہو گیا۔ جی جناب، ملیشیا کا دارالحکومت کوالالمپور ہے۔ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد رہے گا۔ اگلا اور آخری سوال آپ سے ہے 50 نمبروں کے لیے۔ بتائیے سوانح کربلا کتاب، ان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جواب درست دیا ہے۔ اچھا اسکور میں اضافہ کیا ہے عمر شہزاد بھائی نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے ہمارے اویس بھائی کی، اور اویس بھائی سے پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ جنتیوں کی صرف روح جنت میں جائے گی یا جسم بھی ساتھ ہوگا؟ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جنتی جنت اور جہنمی جہنم میں اپنے جسم کے ساتھ جائیں گے۔ قرآن پاک کی کئی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی جنت اور جہنمی جہنم میں اپنے جسموں کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے۔ اگلا سوال 20 نمبروں کے لیے۔ بتائیے سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آیت کی آخری 3 آیت کی تلاوت کی تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جواب درست دیا ہے۔ اگلا سوال 30 نمبروں کے لیے۔ شعر کی صورت میں سوال ہے۔ پہلا مصرع ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست دیا ہے۔ اس گلی کا گدا جس میں مانگتے تاجدار
اللہ ہمیں اسی گلی کا گدا رکھے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی اور 40 نمبروں کا سوال ہے. دنیا کے کس بر اعظم میں سب سے زیادہ ممالک ہیں؟ یورپ، بر اعظم، ایشیا. نہیں جناب، ایک ہی بار جواب دینا، ایک ہی بار جواب دے سکتے تھے لیکن آپ نے دونوں بار ٹرائی کی اور دونوں بار غلط ٹرائی کی. صحیح جواب ہے افریقہ. غلطی ہو گئی ہے، 40 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. 50 نمبروں کے لیے سوال ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس سن میں ہوا؟ Quite difficult question. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس سن میں ہوا؟ ہجری بتا نہیں، سن بتا. آپ مہینہ بتا دیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال رجب کے مہینے میں ہوا. نہیں جناب، 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی. اللہ کریم آپ کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. اویس بھائی نے بھی آخری سوال کا جواب نہیں دیا، لہٰذا ٹوٹل ان کا جو اسکور بنا وہ 60 پوائنٹس بنے. ماشاءاللہ اچھا اسکور میں اضافہ کیا. آخری سوالات ہوں گے ہمارے علی بھائی سے. پہلا سوال 10 نمبروں کے لیے ہوگا. پہلا سوال یہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی راہ میں کس قدر خیرات کیا کرتے تھے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خیرات کیا کرتے تھے. آپ نے 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا. کیا شان تھی، سخی گھرانہ تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں اپنے گھر کا آدھا مال صدقہ کر دیا. اللہ ہمیں بھی صدقے کی توفیق نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کنی جس میں حسین اور حسن. سوال ہے علی بھائی آپ سے، بتائیے جبریل امین علیہ السلام کو روح الامین کیوں کہتے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام کو روح الامین، روح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ روح سے پیدا کیے گئے، اور امین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ امانتاً انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام روح سے پیدا کیے گئے، اس لیے آپ کو روح کہا گیا. اور آپ علیہ السلام کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت ان کے سپرد فرمائی، اسی لیے ان کو روح الامین کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال ہے 30 نمبروں کا، شعر کی صورت میں سوال ہے. شعر یہ ہے، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم. بڑا ہی خوبصورت واقعے کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا ہے. اگلے مصرے میں دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک شعر 2 مرزے. کیا بات ہے، 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں، جلدی کریں گے. جی اویس بھائی جواب دیں گے. تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا. غلطی ہو گئی ہے علی بھائی سے، 30 نمبر آپ نہیں حاصل کر سکے. اگلا سوال ہے 40 نمبروں کے لیے. بتائیے سفید ہاتھی دنیا کے کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ افریقہ میں. سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں؟ جواب نہیں، یہ جواب آپ کا غلط ہے. یہاں پر کوئی دے گا؟ چلیں جی، آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ سفید ہاتھی دنیا کے جس ملک میں پائے جاتے ہیں اس ملک کا نام ہے تھائی لینڈ. اور تھائی لینڈ میں بھی اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا شاندار مرکز موجود ہے. مرکز میں جائیں گے انشاءاللہ، دنیا میں جا کر دین کی تبلیغ کریں گے تو سفید ہاتھی بھی دیکھنے کا ہو سکتا ہے موقع مل جائے. اگلا سوال ہے آپ سے 50 نمبروں کے لیے، اور سوال یہ ہے، بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے پیارے آقا علیہ السلام کی کس شہزادی سے ہوا؟ ان کا نام بتائیے. 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھی نا، یکے بعد دیگرے. پہلی شہزادی کا نام کیا تھا؟ جلدی کریں گے علی بھائی. امیمہ رضی اللہ. سوال ہے یا جواب؟
जवाब ये मालूम नहीं। नहीं जनाब जी, ये भी जवाब हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और दूसरी शहजादी का नाम उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात है अली भाई, माशाल्लाह आपके पास तो जबरदस्त नॉलेज है अवैस भाई के पास, क्या बात है जी। इसी के साथ नाजरीन हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। किसने कितने स्कोर हासिल किया है ये भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले क्यों ना आपको ये बता दिया जाए कि अगले प्रोग्राम में आपने जिस सवाल का जवाब देना है वो सवाल क्या है। जी आसिफ भाई मैं कर लूं, चले जी। नाजरीन आपसे सवाल है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने वालों के लिए जो कुआं खरीदा था उस कुएं का नाम क्या है। आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसका जवाब देना है। जिनके जवाब दुरुस्त आए उनके नामों के दरमियान कुरानदाजी होगी और इंशाअल्लाह जिसका कुरान निकला उसको हम इल्म का खजाना तोहफतन पेश करेंगे। तो आप जरूर इसका जवाब दीजिए, हो सकता है कि ये इल्म का खजाना आपकी तरफ पहुंच जाए। जी आइए आपको दिखाते हैं इस राउंड के आखिर में स्कोर बोर्ड क्या है। हाजिर जवाब सिलसिला हाजिर जवाब आशिकान। जी अब्दुल रहमान भाई ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया, लिहाजा इनका स्कोर है 40 पॉइंट्स। उवैस भाई ने इस राउंड में हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स, इनका स्कोर हो गया 100 पॉइंट्स। उमर शहजाद भाई ने इस राउंड में हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स, लिहाजा आपका स्कोर हो गया 160 पॉइंट्स। अली भाई ने 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है, लिहाजा अली भाई का स्कोर है 80 पॉइंट्स। अब्दुल रहमान भाई और अली भाई नो मोर विद अस, आप आखिरी राउंड में हमारे साथ नहीं होंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप दोनों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान भी बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। आइए नाजरीन अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड जिसका नाम है आर या पार। सिलसिला हाजिर जवाब सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, आर या पार में एक तरफ हैं उमर शहजाद भाई और दूसरी तरफ हैं हमारे उवैस भाई। देखना यह है कि आज का मुकाबला किस तरफ जाता है और कौन हमारे प्रोग्राम को विन करने में कामयाबी हासिल करता है। बारी बारी अच्छा, एक तरफ इमाम साहब है, दूसरी तरफ मुक्तदी है। उमर भाई हमारी मार्केट की मस्जिद में काफी बार बयान के लिए आते हैं। आपको काफी अच्छा ताल्लुक रहा है मेरा इनसे माशाल्लाह। आपको तो वैसे ही इनके पलड़े में डाल देना चाहिए। आलिम दीन है माशाल्लाह और इतनी सारी किताबों का मुताल्ला किया। जनाब आलिम दीन का भी मर्तबा अपनी तरफ है और इंशाअल्लाह मुकाबला भी करेंगे और देखेंगे कि हम भी अपने इल्म का भी मुकाबला है ना, अपने इल्म का भी टेस्ट है कि हम कितनी नॉलेज रखते हैं। उमर शहजाद भाई आपसे भी सवालात होंगे, मगर क्यों ना पहले हमारे उवैस भाई से इस बार सवालात कर लिए जाए। उवैस भाई रेडी हैं आप? 1 मिनट का टाइम आपके पास होगा और जितने जल्दी आप जवाबात देंगे उतने ज्यादा मैं आपसे सवालात करूंगा। हर सही जवाब पर 10 नंबर, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो नंबर माइनस नहीं होंगे मगर आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल है आपसे, रेडी आप? जी काउंटर चलाइए। पहला सवाल, हुदहुद परिंदा किस नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में होता था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सरकार अलैहिस्सलाम की अंगूठी किस धात की बनी होती? चांदी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? बास। इल्म किसकी मेरास है? इल्म और उलमा की। कुरान करीम की ऐसी 3 सूरतों के नाम बताएं जिनके नाम में कोई नुक्ता नहीं। रात, तोहा, हूद। हजर अस्वद को चूमना क्या कहलाता है? उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत अबू हुरैरा। मस्जिद नबी में एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? 50,000। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? मुनकर नकीर। बैतुल मामूर कौन से आसमान पर है? 7वें। मुसलमानों ने पहला हज किन सहाबी की सरबराही में किया? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वसाइल बख्शिश किन का नातिया दीवान है? हजरत हसन रजा खान। हुरूफ मुस्तालिया को हमेशा किस तरह पढ़ते हैं? हुरूफ मुस्तालिया को जवाब दे दें, याद नहीं है अभी घबराहट की वजह से। चलें जी, अगर आप जवाब दे देते तो हम आपको स्कोर जरूर दे देते। आपको बताते हैं उवैस भाई ने से 15 सवालात हुए जिसमें से 10 सही जवाब दिए हैं, यानी उमर भाई अगर आपने मुकाबला जीतना है तो आपने 11 सही जवाबात कम से कम देने होंगे, तो आप इस मुकाबले को विन कर जाएंगे। रेडी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
یاد رہے پچھلا اسکور آپ کا زیادہ تھا، لہٰذا اس اسکور کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس راؤنڈ کے لیے آپ نے سیپریٹ نمبر لینے ہوں گے اور کم از کم آپ نے 11 صحیح جوابات دینے ہوں گے. جی شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آپ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھی، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. مسجد قبلتین کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ. قرآن پاک کی ایسی 2 صورتوں کے نام بتائیں جس کے ہر آیت کے آخر میں را آتا ہے. عصر، کوثر. رمضان میں کس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ فرض کا ثواب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام مبارک کیا ہے؟ نہیں آتا تو پاس کہیں تاکہ اگلی طرف. ام رومان. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس غزوے میں اپنا تمام مال خیرات کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں. نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. سب سے پہلی ام المؤمنین کون سی تھی؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا. رکوع نماز کے کس میں سے ہے؟ فرائض میں سے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. نماز میں کس حالت کو جلسہ کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ 80 افراد. 80 افراد سوار تھے. ناظرین آج کا مقابلہ کس طرف گیا ہے؟ کس نے ہمارے آج کے مقابلے کو ون کیا ہے آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کچھ آپ سے بات کر لیتے ہیں. لاہور سے مجھے سلسلہ حاضر بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہوئی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، عالمہ بنائے، مبلغہ بنائے. اللہ آپ کے والدین کو جلدی جلدی میٹھا مدینہ دکھائے اور آپ کو بھی اپنے والدین کے ساتھ میٹھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ناظرین اویس بھائی سے سوالات ہوئے تھے 15، جس میں سے اویس بھائی نے 10 صحیح جوابات دیے، مگر ہمارے عمر شہزاد بھائی سے ہم سوالات کر سکے صرف 12. اور آج کا مقابلہ عمر شہزاد بھائی جیت چکے ہیں. سبحان اللہ. آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ عمر شہزاد بھائی نے کتنے صحیح جوابات دیے. 12 میں سے 11 صحیح جوابات دیے ہمارے عمر شہزاد بھائی نے، اور اویس بھائی نے 15 میں سے 10 صحیح جوابات دیے تھے. لہٰذا اویس اتاری بھائی کا اسکور ہوا 100 پوائنٹس اور عمر شہزاد بھائی کا اسکور بنا 110 پوائنٹس. امام اور مقتدی میں کوئی زیادہ فرق نہیں. ماشاءاللہ. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. عمر شہزاد بھائی کو بھی تحفہ پیش کریں گے، اویس بھائی کو بھی تحفہ پیش کریں گے. عمر بھائی آپ کے ساتھ یہ علم کا خزانہ جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزید کتابیں پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. اس میں دعوت اسلامی کی مختلف اپلیکیشنز کو بھی شامل کیا گیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے، مزید علم دین سے محبت بھی عطا فرمائے اور علم کی روشنی آپ دنیا بھر میں پھیلائیں. جی جناب، ہمارے اویس بھائی کو ماشاءاللہ یادگار یہ مومنٹو پیش کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ تبرکات مدینہ بھی ماشاءاللہ. جی چیکس، مدنی چیکس ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیے جائیں گے 1200 روپے کے. علی بھائی 1200 روپے کے یہ مدنی چیک بھی آپ کے ساتھ جائے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ تبرکات بھی آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ. اور ہمارے عامر بھائی ماشاءاللہ 1200 کا مدنی چیک، تبرکات. وقاص بھائی اور عبد الرحمن بھائی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. بڑی ہی خوبصورت کتاب آپ کے ساتھ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ تبرکات بھی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. وقاص بھائی کے ساتھ بھی یہ تحائف جائیں گے. بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے، دلچسپ معلومات ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت سارا علم دین ملے گا. اور یہ تبرکات مدینہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل ضرور دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب.